بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کی ابلیس سے ملاقات۔ ایک دن آپ کی ملاقات ایک بوڑھے شخص کی صورت میں ابلیس سے ہو گئی، تو آپ نے سوال کیا کہ آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ کیا تھی ابلیس؟ تو ابلیس نے جواب دیا، غیر اللہ کو سجدہ کرنا کب روا ہے جنید بغدادی؟ اس جواب سے آپ حیرت زدہ ہو گئے تو غیبی آواز آئی، اس سے کہہ دو کہ کاذب ہے تو، کیونکہ بندے کو مالک کے حکم سے انحراف کی اجازت نہیں۔ چونکہ ابلیس آپ کے غیبی الہام کو بام کر رفع چکر ہو گیا۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ موجودہ دور میں دینی بھائیوں کی قلت ہے، تو آپ نے فرمایا اگر تمہارے خیال میں دینی بھائی صرف وہ ہیں جو تمہاری مشکل کو حل کر سکیں تو تب یقیناً وہ نایاب ہیں۔ اگر تم حقیقی دینی بھائیوں کا فقدان تصور کرتے ہو تو تم کاذب ہو، اس لیے کہ برادران دینی کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ جن کی دشواریوں کا حل تمہارے پاس ہو اور ان کے تمام امور میں تمہاری اعانت شامل ہو، ایسے برادر دینی کا فقدان نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، مجھے تمام مدارج صرف فاقہ کشی، ترک دنیا اور شب بیداری سے حاصل ہوئے۔ فرمایا صوفی وہ ہے جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح اطاعت کرے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو دوسری ہاتھ میں حدیث۔ فرمایا میرے مرشد حضرت علی علیہ السلام متبعین میں سے تھے، اور جب ان کی صفات کا تذکرہ کرتے تو لوگوں میں سماعت کی سکت باقی نہ رہتی۔ فرمایا حضرت علی کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنی معرفت عطا کی، اور وہ خدا ایسا یکتا ہے، نہ کوئی اس کے مشابہ ہو سکتا ہے اور نہ اس کا تعلق کسی جنس سے، اور نہ اس کو مخلوق پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ وہ دور رہتے ہوئے بھی نزدیک ہے اور نزدیک رہتے ہوئے بھی دور، ایسا برتر ہے کہ اس سے بلند شے کوئی نہیں۔ وہ کسی شے پر قائم نہیں، اس کی ذات ایسی ہے کہ کسی میں اس جیسے اوصاف نہیں ہیں جو اس کے کلام کو تشریح یا تعویل کرتا ہو۔ ملحد ہے اور سب سے زیادہ فہم وہ ہے جو اس کی ذات کو سمجھ لے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا 10,000 سچے مریدین کے ہمراہ مجھ کو بحر معرفت میں غرق کیا، دوبارہ ابھار کا فلک ادارات کا مہر و درخشاں بنایا۔ اگر مجھے 1,000 سال کی بھی عمر عطا کی جائے، جب بھی اس کی عبادت میں لمحہ بھر کے لیے ذرا برابر بھی کمی نہیں کروں گا۔ ارشاد فرمایا مجھے مخلوق کی معصیت کاری میرے لیے یوں وجہ اذیت ہے، میں مخلوق کو اپنے اعضاء تصور کرتا ہوں، کیونکہ مومنین ذات واحد کی طرح ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی اذیت مجھے ہوئی اتنی کسی نبی کو نہیں ہوئی۔ فرمایا 10 سال تک قلب نے میرا تحفظ کیا، 10 سال تک میں نے اس کی حفاظت کی، 20 سال تک اللہ تعالیٰ نے میری زبان سے کلام کرتا ہے، میرا وجود درمیان سے ختم ہو چکا ہے۔ فرمایا 20 سال سے صرف ظاہری تصوف بیان کرتا ہوں، کیونکہ اس کا نکات بیان کرنے کی مجھے اجازت نہیں۔ فرمایا محشر میں اللہ تعالیٰ مجھے دیدار کا حکم دے گا تو میں عرض کروں گا چونکہ آنکھ غیر ہے، میں غیر کے ذریعے دوسروں کو مشاہدہ نہیں کرنا چاہتا۔ فرمایا جب میں اس حقیقت سے آگاہ ہوا کلام وہ ہے جو قلب سے ہو، تو میں نے 30 سال کی نمازوں کو اعادہ کیا، اس کے بعد 30 سال تک التزام کیا۔ مجھے جس وقت بھی نماز کا اندر دنیا کا خیال آ جاتا تو دوبارہ نماز ادا کرتا، اور آخرت کا تصور آ جاتا تو سجدہ سہو کرتا۔ فرمایا ایک مرتبہ میں نے ارادتاً مندوں سے کہا اگر فرض نمازوں کے سوا نوافل بھی تمہیں نصیحت کرنے سے بہتر ہے کہ تم ہرگز تمہیں نصیحت نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں بھی نبی کی سیرت پر عمل کرنے کی، نبی کے راستے پر چلنے کی، نبی کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق دے، ہمیں بھی اولیاء اللہ کے راستے کو اپنانے کی، انہیں کی طرح محبت بانٹنے کی اور تمام مسلمانوں کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنے کی، احترام کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔